الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء حتى أظهرت كلمته الباقية راسخة الأساس شامخة البناء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أو قدم من مشكاة السنة لاتباس أنوارها سراجا وهاجا وأوضح لإجماع الآراء على اقتفاء آثارها قياسا ومنهاجا حتى صادفت بحار العلوم تتلاطم أمواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا والصلاة والسلام على من بعث بالدليل فيه شفاء لكل أليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وصلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء وجهك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو. محترم دوستو اور مسلمان بھائیوں، جس پروردگار عالم نے ہماری جسمانی ضروریات کا انتظام فرمایا ہے، اسی خدا نے ہماری روحانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا ہے، کیونکہ ہماری ترکیب دو چیزوں سے ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارا روح ہے. تو ہماری ضروریات بھی دو قسموں کی ہے، ایک ضروریات جسمانی ہیں اور دوسری ہماری ضروریات روحانی ہیں. ہمارے جسم کا عنصر غالب وہ مٹی ہے، اس وجہ سے جسم کی ضروریات کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا، اور جسم کے بعد اس میں روح اور بجلی کا کرنٹ داخل کیا گیا. یہ چونکہ اوپر کی شے ہے، اس وجہ سے اس کی ضروریات بھی اوپر سے آئی. غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے بارش برسائی ہے، جس سے مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل زمین میں اگتے ہیں. تو غیر آباد دل کو آباد کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی. قرآن کریم اور وحی الہی غیر آباد دل کو آباد فرماتے ہیں. اسی وحی الہی کے ذریعے ہمارے عقائد ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وحی الہی کے ذریعے ہمارے اعمال صالح بنتے ہیں، وحی الہی کے ذریعے ہماری معاشرتی زندگی بے داغ بنتی ہے، اور اسی سے ہمارا کمال ہوتا ہے. ہم با کمال انسان تب بنیں گے جب ہمارے عقائد صحیح ہوں اور ہمارے اعمال صالح ہوں اور ہماری معاشرتی زندگی بے داغ ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کی اصلاح اللہ جل جلالہ نے وحی الہی کے ذریعے سے فرمائی. سمجھے؟ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جس اللہ نے
جسمانی ضروریات کا انتظام فرمایا ہے، اس نے روحانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ ارواح کی اصلاح کے لیے، قلوب کی اصلاح کے لیے اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پہلے پیغمبر کا نام آدم ہے تو آخری کا نام حضرت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنا رکھ رہے ہیں، بیت اللہ کے معمار ہیں، اور اس کا بیٹا اللہ کا پیغمبر اسماعیل وہ پتھر اٹھا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار عالم میں نے بیت اللہ کی تعمیر کر دیا ہے، اب اس قوم کے اندر ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے کتاب کی ان پر تلاوت کرے، ان کے قلب کو پاک اور صاف کرے اور اللہ کے دین کی تعلیم ان کو دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیلوں کا آخری پیغمبر تھا، قرآن نے اس کے متعلق فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ نے کہا کہ اے قوم، مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ نبیوں کی بشارت دیتے رہے، لیکن میں اپنے بعد فقط ایک ہی نبی کی آپ کو بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا جبل پر چڑھ کر کے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو فرمانے لگے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور جس پیغمبر کی مجھ سے پہلے 400 سال عیسیٰ بشارت دے چکے ہیں وہ احمد میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پیغمبر کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے بنا کے وقت میں دعا مانگی تھی وہ میں رسول ہوں، اور جس پیغمبر کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی وہ میں ہی ہوں۔ سمجھیں، اس کا نام تھا احمد، اول کا نام آدم ہے، آخر کا نام احمد ہے۔ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کی معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کی اگر حمد کی جاتی ہے تو سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی درزی کپڑا سیتا ہے اس کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی دعوت کھلانے والا دعوت کھلاتا ہے اس کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو تعریف آخر کے اندر ہوتی ہے۔ جو آخری پیغمبر تھا اس کی اللہ کے تعریف سے جو مناسبت ہے وہ کسی کی نہیں۔ احمد کی معنی اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب عنایت دی گئی اس کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری قوم کا پالنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یقال له الحمادون یوم القیامہ، میری جو یہ امت ہے قیامت کے دن اس کا لقب حمادون ہوگا۔ حمادون کی معنی اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِي وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَتَحْتَ لِوَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت اور میدان کا محشر قائم ہوگا، خدا کے تعریف اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو حضور کا جھنڈا جو ہوگا وہ بھی لواء الحمد ہوگا۔ فرمایا کہ مجھے جو بیشت کے اندر مقام دیا جائے گا، محلات عنایت کی جائے گی، اس پر بورڈ لگا ہوا ہوگا مقام محمودہ، یعنی ایسا مقام ایسی محلات جو دیکھے بے اختیار اس کی زبان سے تعریف نکل جائے۔ سمجھیں، حضور کا نام احمد ہے، امت کا نام جو ہے وہ حمادون ہے، اور حضور کا جھنڈا لواء الحمد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالات مقام محمود ہے۔ تو جو آخری پیغمبر تھا اس کی اللہ کے حمد سے جو مناسبت تھی وہ مناسبت کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اب احمد کی معنی سب سے اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ ہمارے پیغمبر نے جو اللہ کی تعریف کی، جو حمد کی، وہ 1,24,000 نبی بھی نہیں کر سکے۔ اللہ جل جلالہ نے مخلوقات میں اپنے مخلوقات میں اس میں جس سے سب کی زیادہ تعریف کی وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف کی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پروردگار عالم نے فرمایا میں نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو میں نے پیدا کیا ہے، نباتات اور جمادات کو میں نے پیدا کیا ہے، سب میری مخلوق ہیں۔ لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر میری کاریگری کا کمال دیکھنا ہے، میرے خالقیت کا کمال دیکھنا ہے، میرے قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو جس جیسا میں نے کوئی پیدا نہیں فرمایا۔
حضور نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی. اللہ جل جلالہ نے مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ تعریف کی تو کس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے عرض کیا کہ اول جو پیغمبر تھا وہ آدم تھا, جو آخر پیغمبر ہے وہ احمد ہے. حمد اور اللہ کے تعریف سے جو ہمارے پیغمبر کی مناسبت ہے وہ کسی کی نہیں ہے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جو بھی پیغمبر آئے ان کو اگر قرآن کریم کے اندر دیکھو گے تو یا قوم کے ساتھ اس کا خطاب ہے. ان کی نبوت ایک خاص قوم کے لیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا, سمجھنا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے انسانوں میں تم تمام انسانوں کے طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, چاہے عرب ہوں چاہے عجمی ہوں, چاہے اس وقت میں موجود ہوں, جو قیامت تک آنے والی مخلوق ہے اس کا رسول میں ہی ہوں. تو گویا کہ عالمگیر اگر پیغمبر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنا تعارف قرآن کریم کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی ذات رب العالمین ہے. مصطفیٰ کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور رحمت للعالمین ہے. قرآن کریم کے متعلق فرمایا ذکر للعالمین, تمام جان والوں کے لیے قرآن کریم ذکر اور نصیحت کی کتاب ہے. قبلے کے متعلق فرمایا ھدی للعالمین, تمام عالم کے بقا کا سبب وہ قبلہ ہے. اللہ رب العالمین ہے, محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, قرآن کریم ذکر للعالمین ہے, قبلہ شریف ھدی للعالمین ہے. خدا کی ربوبیت عالمگیر ہے, مصطفیٰ کی رحمت عالمگیر ہے, قرآن کی نصیحت عالمگیر ہے, قبلے کی بقا عالمگیر ہے. اللہ جل جلالہ نے یہی ہر ایک پیغمبر نے یا قوم کے ساتھ خطاب کیا, لیکن جو عالمگیر پیغمبر ہو یا ایھا الناس, اے دنیا کے تمام انسان ہو, اس کے ساتھ جس نے خطاب کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. ہر پیغمبر جو تھا سمجھے, جو قوم کا پیغمبر تھا تو اس کی امامت جو ہے وہ قوم کے لیے تھی. موسیٰ اپنی قوم کا امام تھا, ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کا امام تھا, حضرت عیسیٰ اپنی قوم کا امام تھا. لیکن جو نبیوں کا امام ہو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. یہ امامت حضور کی دنیا کے اندر بھی ظاہر فرمائی گئی, آخرت کے میدان میں بھی ظاہر فرمائی جائے گی. دنیا کے اندر معراج کی رات بیت المقدس میں ظاہر کی گئی. بیت المقدس میں تمام انبیاء کے ارواح کو حاضر کر کے امامت کا کام حضور پر رکھا گیا, تاکہ دنیا کو پتہ پڑ جائے کہ تمام انبیاء کا اگر امام ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہیں. جو تمام انبیاء ہیں وہ چاند اور ستاروں کی طرح ہیں. آسمان میں ستارے بھی ہیں, آسمان میں چاند بھی ہے, سب کے سب روشن ہیں. لیکن آسمان نبوت کا شمس اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. رات کو ستارے ہوتے ہیں, چاند ہوتا ہے, لیکن صبح کو جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو آسمان میں نہ ستارہ دیکھنے میں آتا ہے نہ چاند دیکھنے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کے بعد لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو اس کا چھٹکارا میرے امتی ہونے میں ہوتا. اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو تورات لے کر نہیں آتا, قرآن کریم لے کر کے آتا. تو گویا کہ امامت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو امام الانبیاء ہے. میدان معاشر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ظاہر کی جائے گی مقام شفاعت کے اندر, کہ تمام قومیں جو ہیں وہ مقام شفاعت میں تمام انبیاء سے نا امید ہو کر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی, اور مقام شفاعت میں حضور کھڑے ہو کر کے فقط اپنی امت نہ تمام امتوں کے لیے سفارش مانگیں گے, اور اعلان ہوگا کہ تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, تمام نبی نے جواب دے دیا, کسی کو جرت نہیں ہوئی مقام شفاعت میں کھڑے ہونے کی, آپ جو مقام شفاعت میں کھڑے ہو گئے اور تمام کے لیے سفارش مانگی, اس کا سبب کیا؟ فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر کو اللہ نے حق دیا تھا کہ تیری ایک دعا ضرور قبول کروں گا. جس کو حق ملا اس نے دنیا میں استعمال کیا, میں نے اپنا حق محفوظ رکھا ہے, مقام شفاعت میں استعمال کروں گا. فرمایا کہ میں نے اپنا حق کیا محفوظ رکھا ہے, مقام شفاعت جو ہے اس کے اندر استعمال کروں گا. تو تمام نبی قوم کے نبی تھے, اور نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. تمام نبی ایک قبلے کے نبی تھے, لیکن نبی القبلتین, دونوں قبلوں کا اگر نبی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے, جس میں بیت اللہ کی برکتیں بھی موجود اور بیت المقدس کی برکتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں, موجود ہیں. نبی القبلتین, نبی
نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، تو اللہ جل جلالہ نے آخر کے اندر جو پیغمبر بھیجا وہ وہی پیغمبر تھا جس کی نبوت عالمگیر تھی، وہی رسول تھا جس نے کہا کہ انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، میری پیدائش تو سب سے پہلے تھی لیکن دنیا میں میرا ظہور سب سے بعد میں ہوا۔ میری پیدائش جو ہے وہ سب سے پہلے تھی لیکن دنیا میں میرا ظہور ہوا ہے تو سب سے آخر کے اندر ہوا ہے۔ وہ نبی جس نے آخر کے کہا کہ مذہب اسلام جو آدم سے شروع ہوا تھا اس کی الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی اگر تکمیل کر دی ہے تو میں نے تکمیل کر دیا ہے، اب اسلام کو میں نے ایسا کامل پیش کر دیا ہے کہ اس میں رد و بدل کی، اس میں تغییر اور تبدیل کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری لباس جو ہو قیامت تک باقی رہے گا اسلام کو، وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا۔ چونکہ نبوت آخری تھی اس وجہ سے اس دین کی دو خصوصیات ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں، گیتا کا کوئی حافظ نہیں، سمجھے، اور اسی طرح دنیا کے کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں۔ لیکن وہ قرآن کریم جو عربی میں نازل ہوا، ہم اجمی ہیں، سمجھے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جن کو مادری زبان بولنے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن کریم جو غیر زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے اندر ہے، کوئی 6 سال کا بچہ ہے، کوئی 7 سال کا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، 30 پارے کی امانت اللہ نے اس کے سینے میں ایسی محفوظ رکھ دیا ہے جو دنیا کی کوئی گولی اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے محمد مصطفیٰ جو قرآن ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت ہمارے حوالے ہے، اور حفاظت ہم اس طرح کریں گے کہ مسلمان کے بچوں کے سینے میں قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ ہوگا۔ یہ دنیا کے قرآن کریم کے نسخے اگر کوئی جلا دے پھر بھی قرآن تم سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حفاظت اوراق میں نہیں ہے، مسلمان کے بچوں کے سینوں میں ہم نے حفاظت کر دی۔ اس کی حفاظت کس میں کر دیا کہو؟ مسلمان کے بچوں کے سینوں میں ہم نے کر دیا۔ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر قرآن کریم کی مخالف طاقتیں جو ہیں وہ زیادہ رہی ہیں اور موافق طاقتیں کم رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر طائف کے سردار قرآن کے مخالف ہیں، مکے کے چودھری جو ہیں وہ قرآن کریم کے مخالف ہیں، اہل بیت کے پوپ اور پادری قرآن کریم کے کیا ہیں تو تمام کے تمام مخالف ہیں، سمجھیں، لیکن قرآن ہم سے ختم نہ کر سکے۔ موجودہ دور کے اندر دیکھو، امریکہ کہتا مسلمانوں کے پاس قرآن نہ ہو، روس قرآن کریم کا دشمن ہے، چین دشمن ہے، سپر طاقتیں تمام کی تمام دشمن ہے، ہمارے برسر اقتدار طبقے کا قرآن کریم سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے، سمجھیں، بالکل بے حیائی کا دور ہے، لیکن آج بھی لاکھوں کے تعداد میں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں، سمجھیں۔ امریکہ کی پوری کوشش جو ہے، سمجھیں، ان کی ایٹمی قوت ہیروشیما کو تباہ کر سکتی ہے، ویتنام کو تباہ کر سکتی ہے، روس کے میزائلوں سے دنیا کے خطرہ ہے، لیکن امریکہ کی ایٹمی قوت، یہود کی مالی قوت قرآن کے ایک نقطے کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اس کو تاک کیوں کہ آخری دین کا اس کی حفاظت کس کے حوالے ہے؟ کہو اللہ جل جلالہ کے حوالے ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے کیا ہیں؟ ہم ہی۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی کا محدث تھا، اس کے پاس ایک پادری آیا انجیل لے کر کے، اس کو کہا شاہ صاحب انجیل ہمارا مذہبی کتاب ہے، قرآن کریم تمہارا مذہبی کتاب ہے، سمجھے نا، آؤ دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، سمجھے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایک پادری انجیل پر ایسا مسالہ لگا کر کے آیا ہے کہ اس کو آگ تو نہیں لگ سکتی، لیکن عوام الناس کے سامنے مناظرہ تھا، یہ تو چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی اس پر ایک مسالہ لگا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ انجیل آپ کا مذہبی کتاب ہے، قرآن کریم ہمارا مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتابوں کو آگ کے اندر پھینکنا یہ ان کی توہین ہے، اگر تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہو تو تیرا انجیل سینے پہ لگائے، میں اپنا قرآن سینے پہ لگاتا ہوں، دونوں آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ اس بات کے لیے تیار کسی قسم کا نہیں ہوا، سمجھے، کیونکہ اس کا یہی۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، ایک پادری آیا، اس نے کہا کہ مالک تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال، میں بھی ڈالتا ہوں، جو جل جائے وہ جھوٹا ہے۔ حضرت مالک نے کہا ٹھیک ہے، آگ جل رہی تھی، پادری نے بھی ڈالا، حضرت مالک نے بھی ڈالا، خدا کی قدرت، نہ پادری کا ہاتھ جلا اور نہ حضرت مالک کا جلا، تو مالک کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، فرمانے لگے کہ پروردگار عالم یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں تھا،
دین کی عزت کا مسئلہ تھا، میں تو ہمیشہ تیری پرستش اور پوجا کرتا رہتا تھا، سمجھے؟ آخر کے اندر میرے ہاتھ اور پادری کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہوا، جس طرح میرا نہیں جلا اس طرح اس کا بھی نہیں جلا۔ قدرت کی طرف سے جواب ملا، قد اجلت یا مالک، اے مالک تو نے آگ میں ہاتھ ڈالنے کے اندر جلد بازی کی، پادری کا ہاتھ تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے نہیں جلا، تو اگر ہاتھ نکال پھر پادری کو ہاتھ داخل کر، پھر دیکھو جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے۔ تیری ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اس کا نہیں جلا، اب داخل کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہی پادری آئے، کہا کہ ہماری گرجا جو تیار ہو جاتی ہے پھر مرمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تمہاری مسجد ہر جمعے پر پیتی پھرتی رہتی ہے، چندہ ہوتا رہتا ہے، کبھی فرش نہیں ہوتا، کبھی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، کبھی دروازے کا طاق نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عبادت گاہیں سچی ہیں جن کی حفاظت اللہ جل جلالہ کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تمہاری عبادت گاہ میں مجھے لے چلو، سمجھے 1857 کے اندر دہلی کے اندر مضبوط گرجا تیار ہوئی تھی، اس میں پادری شاہ صاحب کو لے آیا، کہا کہ اس کی تاریخ لکھ دو، 100 سال تک مرمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر کھڑے ہو۔ شاہ صاحب نے چھت کے طرف اشارہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پڑھ کر کے آیت دم مارا تو گرجا کی چھت 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ مضبوط گرجا یہ ہے، کہا اس کو میں نے بم استعمال کیا نہ میں نے گولی استعمال کی، ایک آیت میں نے پڑھی جس کا زور یہ پکڑ نہ سکی اور ٹوٹ گئی۔ تم مسجدوں سے مذاق کرتے ہو جو 30 پارے قرآن کریم کی طاقت برداشت کرتی ہوئی ہے، یہ تو 30 پارے اس میں پڑھے جاتے ہیں، وہ تو ایک آیت کی بھی طاقت کو برداشت نہیں کر سکی۔ بہرحال میں نے عرض کیا جو آخری پیغمبر تھا اس کا دین محفوظ ہے، اس کا دین کیا ہے کہو محفوظ ہے، کسی دنیا کو طاقت نہیں کہ قرآن کریم کو ہم سے چھین سکے۔ آخر قرآن اگر ختم ہو جائے تو پھر دین محفوظ نہ ہو تو ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر کیسے ہوگا؟ اس وجہ سے قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری ہمارے دین کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ کامل کسی قسم کا نہیں ہے، کسی مذہب میں افراط تھا، کسی مذہب میں تفریط تھی، حضور کا مذہب ہے جس میں اعتدال ہے۔ کسی مذہب میں کیا تھا؟ افراط تھی، کسی میں تفریط تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے اس میں تفریط ہے۔ یہودیوں کا مذہب آخرکار کیسے کام دے سکتا ہے؟ سمجھے عیسائیوں کا مذہب کیسے کام دے سکتا ہے؟ عیسائیوں کے مذہب کے اندر یا یہود کے مذہب کے اندر اگر کپڑا پلیت ہوتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، ان کے مذہب کے اندر ان کی عبادت مسجد کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی، ان کی پاکائی پانی کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر تو فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، فرمایا میرے لیے اللہ جل جلالہ نے پوری روئے زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دیا ہے، میرا امتی جہاں اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو جائے گا وہی زمین اس کے لیے مسجد بن جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عبادت مسجد کے اندر ہو۔ جعلت لی الارض کلھا طہورا، فرمایا کہ میری امت کے پاکائی کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، بیمار ہے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، مسافر ہے پینے کا پانی اس کے پاس ہے، دیکھا کہ وضو کروں گا تو پیاس سے مر جاؤں گا، سمجھے نا؟ یا مثلا کی بات استعمال پر قادر نہیں ہے، فقط مٹی کا ڈھیلا آگے رکھا، 2 ہاتھ اس پر مارے، یہ ایک منہ پر پھیرا ایک سمجھے بازو پر پھیرا، سب تو فرمایا کہ غسل بھی اس کا ختم ہو جائے گا، وضو بھی اس کا ہو جائے گا، فقط 2 چیزوں سے۔ اگر 5 دن سے سمجھے جنابت والا ہے، غسل ہے، 2 ہاتھ مار کر کے منہ پر پھیرا اور بائیں پر پھیرا تو اس وقت کے اندر اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا، میری نبوت عالمگیر تو میری مسجد بھی عالمگیر، تو میری امت کے لیے طہارت جو ہے وہ بھی کیا ہے کہو عالمگیر۔ فرمایا آیا تو آخر میں ہوں لیکن میدان محشر میں سب سے پہلے ہوں گا، یہ میری جو امت ہے وہ بھی دنیا میں تو سب سے آخر میں آئی ہے لیکن میدان محشر میں تمام نبیوں کے امت سے پہلے ہو، تمام نبیوں کے امت سے کیا ہوگی؟ پہلے ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں، دنیا کے اندر جو ہفتے کا دن ہوتا ہے وہ سنیچر سے شروع ہوتا ہے اور سنیچر مقدس دن ہے یہود کا، دوسرے نمبر کا دن جو ہے وہ اتوار کا ہوتا ہے اور اتوار کا مقدس دن جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر ہوگا تو ہفتے کے دنوں کے اندر انقلاب ہوگا، یہاں ہفتے کا دن سنیچر سے شروع ہوتا ہے، وہاں ہفتے کا دن جمعے سے شروع ہوگا۔ میدان محشر میں ہفتے کا دن کہاں سے شروع ہوگا؟ جمعے کے سے شروع ہوگا، اور جمعہ کس کا دن ہے؟ تمہارا ہی دن ہے، تو پہلا دن تمہارا ہوگا، اس وجہ سے پہلے امت بھی یہی ہوگی، باقی سب امتیں ان کے پیچھے ہوں گی، تمام کی تمام امتیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی تو پیچھے ہوں گی۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کیا ہے کہو عالمگیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو وہ دین ملا جو دین معتدل ہے، دنیا کا کوئی دین اس دین کا مقابلہ کر نہیں سکتا، سمجھیں؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو ہماری زندگی میں پیش آ جائے اور دین اسلام کے اندر اس کا حل موجود کسی قسم کا نہ
میرے دوستو ایک بات یاد رکھ لو کہ انبیاء کا انتخاب یقیناً انسانوں سے ہوا ہے، اور ہماری جو فضیلت ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انسانوں میں سے اللہ جل جلالہ نے انبیاء کو منتخب فرمایا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبوت ایک جدا چیز ہوتی ہے۔ نبوت کی زندگی ایسی پاک اور ایسی صاف ہوتی ہے کہ کتنا بھی کٹر قسم کا دشمن ہو، کتنا بھی مخالف قسم کا دشمن ہو، کتنی بھی کوشش کرے، لیکن نبوت کی ذات میں کبھی عیب اس کو دیکھنے میں نہیں آئے۔ پیغمبر کی ذات میں اسے عیب دیکھنے میں آ جائے، اس کا کوئی سوال ہی کسی قسم کا پیدا نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، 7ویں نمبر پر بخاری کے اندر، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خطوط دنیا کے بادشاہوں کی طرف پہنچے۔ اس وقت میں دنیا کی سپر طاقتیں دو تھی، ایک روم کا بادشاہ قیصر تھا، ایک ایران کا بادشاہ کسریٰ تھا۔ یہ دونوں سپر طاقتیں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کا خط روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا، سمجھ؟ تو ہرقل تو عیسائی تھا، دین اسلام کا سخت دشمن تھا، سمجھ؟ لیکن اس نے اپنے سفیروں کو، اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ مکے سے اگر کوئی قافلہ آیا ہو، کوئی آدمی آئے ہوں تجارت کے ارادے سے، تو ان کو لے آؤ۔ اس وقت میں ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا وہ بھی آیا ہوا تھا بیت المقدس کے اندر، بادشاہ کے پاس اس کو لے آئے۔ اب دو آدمی دونوں اسلام کے دشمن ہیں، محمد مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ ایک ہرقل ہے، سمجھے، جو عیسائیت کا سردار ہے، ایک ابو سفیان ہے جو مشرکین کا سردار ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، کہا کہ جس محمد نے تمہارے شہر کے اندر نبوت کی دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں میں تم سے پوچھتا ہوں اور صحیح صحیح بتانا۔ کہا بادشاہ پوچھو۔ کہا پہلی میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیف نسبہ فیکم، جس محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا خاندان کس قسم کا ہے؟ اس کا خاندان جو ہے وہ کس قسم کا ہے؟ اب جواب دینے والا بھی حضور کا دشمن اور پوچھنے والا بھی حضور کا دشمن۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ ہوا فینا ذو نسب، اگر محمد کے نسب کے متعلق پوچھتے ہو تو سرزمین حجاز میں مصطفیٰ سے زیادہ کوئی عالی نسب انسان نہیں ہے۔ سب سے پاک نسب اور بلند نسب اگر انسان ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ ہمارے تمام قبیلے، بنو امیہ کا قبیلہ ہو، بنو مخزوم کا قبیلہ ہو، بنو قیس کا قبیلہ ہو، وہ محمد مصطفیٰ جو بنو ہاشم سے ہیں اس کی شرافت کا، اس کی پاک دامنی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک دشمن دوسرے کو بتا رہا۔ پھر فرمایا فہل من آبائہ من ملک، محمد کے باپ اور دادا کوئی بادشاہ ہو کر کے گزرے ہیں؟ قال اللہ، کہا کہ محمد کے باپ اور دادا بادشاہ ہو کر کے نہیں گزرے ہیں، سمجھیں؟ یہ بادشاہ وغیر یا مالداری والی زندگی اس کی کسی قسم کی نہیں گزری۔ قال فہل تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، 40 سال جوانی کے اس نے آپ کے اندر گزارے ہیں، اور اس ماحول کے اندر جس میں شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، ہر قسم کا عیب ہے، کبھی اس کے زبان سے ایسی بات نکلی ہے جو آپ نے سمجھاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو؟ قال اللہ، کہا کہ نہیں۔ قال فہل قاتل فہل یقدر، کبھی تم سے وعدہ کر کے وعدے خلافی اس نے کیا ہے؟ قال اللہ، کہا کہ وعدے خلافی جو ہے وہ کسی قسم کی اس نے نہیں کیا، سمجھے؟ پوچھنے لگا، سمجھے، کہ فہل قاتل تم ہو، تم نے کبھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ فقال فکیف کان قتالکم بہ، مقابلے کی پوزیشن کیسی رہی؟ کہا بدر میں اس نے ہم کو شکست دی تھی تو احد میں ہم نے اس کو دی، بدر میں اس نے ہمیں شکست دی تو احد کے اندر اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاء، بڑے لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے یا کمزور قسم کے لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے؟ قال بل ضعفاء، غریب قسم کے آدمیوں نے اس پر ایمان لایا ہے۔ قال یزیدون ام ینقصون، جنہوں نے ایمان لایا ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ کہا بل یزیدون، آہستہ آہستہ اس کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ قال فہل ارتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، جن لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد کوئی ایک ناراض ہو کر کے اس کو دین کو چھوڑ کر کے گیا ہے؟ قال اللہ، ابھی تک تو کسی نے اس کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ابو سفیان کو کہا سامنے بیٹھو۔ کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ نسب اس کا کیسا ہے، تو نے کہا کہ یہ عالی نسب ہے۔ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ، اللہ نے جس رسول کو اپنے قوم میں بھیجا وہ ہمیشہ عالی نسب ہوتا ہے۔ کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا باپ اور دادا کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو نے کہا نہیں۔ اگر اس کا باپ اور دادا بادشاہ گزرتا تو میں سمجھتا کہ بڑوں کی گئی ہوئی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ لگایا ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے۔
کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کی زبان سے 40 برس کے اندر کبھی ایسی بات نکلی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو نے کہا نہیں. تو کہا میرا عقل کام نہیں کرتا کہ جس نے 40 برس زندگی کے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا ہو، آج وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ کیونکہ جھوٹا نبی کس پر جھوٹ بولتا ہے؟ خدا پر بولتا ہے. تو جھوٹی نبوت کی دعویٰ کر کے خدا پر وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ وعدے خلاف بھی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہ. کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن وعدے خلاف بھی کسی قسم کی نہیں کرتے. کہا میں نے تم سے پوچھا تھا سمجھے نا کہ لڑائی کا پوزیشن کیسی ہے؟ تو نے کہا کہ بدر میں اس نے شکست دی، احد میں ہم نے شکست دی. کہا خدا کا قانون ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے پیارے بندوں کو بھی دشمنوں کے ہاتھوں سے شکست دلواتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ پڑ جائے کہ تو بندہ تو بہت اونچا ہے لیکن اختیار اللہ کے حوالے اور کسی کے حوالے نہیں. اختیارات کس کے حوالے ہیں؟ کہو اللہ کے حوالے ہیں اور کسی کے حوالے اختیارات نہیں ہیں. کہا میں نے تم سے یہ بات پوچھی تھی کہ کمزوروں نے ایمان لایا یا بڑے آدمیوں نے؟ تو نے کہا کہ کمزوروں نے ایمان لایا ہے. کہا نوح کی تاریخ سے لے کر کے عیسیٰ کی تاریخ تک میں نظر ڈالتا ہوں کہ انبیاء پر پہلے ایمان لانے والے ہمیشہ کمزور ہوتے. میں نے تم سے پوچھا تھا سمجھے کہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں.